کہتے ہیں نا کہ اس نے توبہ کیا. یہ حدیث دیکھ المصنف فی الاحادیث والآثار چاپ دار الفکر جزء الثامن جبیہ سنت 2008 دار الفکر بیروت میں. یہ حدیث صفحہ نمبر 720 ہے. حدیث نمبر 74. سمعت الأحنف بن قيس يحيى بن آدم حدثني أبو بكر بن جحش بن زياد الضبي سمعت الأحنف بن قيس يقول لما ظهر علي عليه السلام على أهل البصرة جب امیر المومنین علیہ السلام کی فتح ہو گئی بصرہ والوں پر یعنی جمل میں ارسل الى عائشہ انہوں نے عائشہ کو پیغام بھیجا ارجعي الى المدینة والى بیتک مدینہ واپس چلی جا اپنے گھر کی طرف واپس چلی جا اب ختم ہے تیرے کوئی سپاہی نہیں کچھ بھی نہیں ختم ہو گئی چلی جا. فابت عائشہ نے کہا نہیں میں نہیں جاتی جو کرنا کر لو میں نہیں جاتی. فعاد الیہ الرسول امیر المومنین علیہ السلام نے ایلچی کو دوبارہ بھیجا کہ عائشہ سے کہہ دو واللہ لترجعن الو ابعثن الیک نسوة من بکر بن وائل واپس چلی جا مدینہ کی طرف والا میں عورتوں کو بکر بن وائل کے عورتوں کی طرف بھیجوں گا معہن یہ دمہن نہیں ہے معہن دوسرے نسخوں میں معہن شفار و حداد ان کے پاس وہ ایک والا ہوتا ہے نا لوہار جب لوہا گرم ہوتا ہے اسی سے اس کو پکڑ کے اٹھاتے ہیں پلاس کی طرح ہوتا ہے نا پلائرز کی طرح لیکن وہ پلائرز نہیں ہے وہ لوہار جو ہے اس کو پکڑتے ہیں گرم لوہا جو بالکل گرم ہوتا ہے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے لوہار جب لوگ لوہے کو گرم کرتے ہیں تو اس کے ساتھ پکڑتے ہیں. میں عورتوں کو بھیجوں گا ان کے پاس عورتوں کے پاس یہی ہوگا اسی سے پکڑ تجھے مار کے پکڑ کر یا خود نہ کہ پکڑ کے اٹھا کے وہ تجھے بھیج دیں گے مدینہ. تو پھر جب وہ مارنے کی باری آئی ہے نا تو وہ چلیے کہ میں مدینہ جاؤں گی وہ اللہ ادھر وہ مزید فتنے کے چکر میں کہ مزید کچھ کیا جائے. سلام علیکم بات کریں بھائی. وعلیکم السلام. علیکم السلام. علیہ صاحب جی بھائی صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے. تو ہمارا آپ سے ایک سوال ہے عرض ہے. پہلے تو ہم آپ کو ذرا تعارف کراتے چلیں کہ ہمارا تعلق اہل سنت سے مگر اس اہل سنت سے تعلق ہے جو اہل سنت کے بعد رسول کے بعد علی اور علی کے بعد اور صحابہ کو مانتے ہیں. ہم صحابہ سے علی کو افضل مانتے ہیں اہل سنت مگر ہمارا ایمان یہ ہے صحابہ سے علی افضل ہے. سر ہماری عرض یہ ہے کہ ہمارے اہل شیعہ میں وہ بھائی ہیں ہمارے اور ہمارے کی طرف ہی حسن نے معاویہ جو پیار کی تھی جو فوج تقریباً 40 سے 50,000 تک تھی. اس کے بعد معاویہ کا ایک ساتھی تھا عمر بن عاص وہ اس وقت جو تھا وہ بالکل ہی آخری کنڈیشن میں تھا. تو معاویہ کو کوئی ایسا اور آدمی نہیں تھا جو کوئی اچھی صلاح دے. اس نے مولا امام حسن کو خط لکھا کہ بجائے میرے اوپر لشکر کشی کر میرے سے جنگ مسلط کرنے کے آپ مجھے کچھ جو بھی کہیں گے وہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں. پھر اس نے کچھ شرطیں تھی جو مولا امام حسن کو ایک خط لکھا جو آپ کہیں گے اس میں شرطیں بھی اس نے لکھی کہ یہ باتیں. پھر مولا حسین نے اس کو کچھ شرطیں لکھ کر دی جس میں اتنی حد تک تھا کہ اب آپ جو بھی کریں گے وہ شریعت کے اوپر کریں گے. اور بھی شرطیں بہت تھی. وہ بھی معاویہ ماننے کے لیے تیار ہو گیا کہ بالکل میں اب شریعت پہ کام کروں گا. یہ تو سن کر وہ اس کا جو ساتھی تھا عمر سعد وہ تو مر گیا کہ اس نے تو بہت کچھ مان کیا. اس نے تو ظاہر کر دیا کہ میں شریعت پہ نہیں ہوں اور اب شریعت پہ آیا ہوں. دراصل سر اس میں ایک بیچ میں بات آتی ہے کہ اہل سنت اور ہمارے بھائی اہل شیعہ دونوں کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ مولا امام حسن نے اپنی حکومت معاویہ کو دے دی تھی اور معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی. تو اتنا صرف آپ سے ہمیں معلوم کرنا تھا کہ جس آدمی کے اوپر مولا حسین لشکر کشی کر رہے تھے اس سے جنگ کر رہے تھے اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا اور اپنی پوری مسلم جو عوام تھی وہ معاویہ کے ہاتھ میں دے دینا کیا یہ آپ کیوں کہتے ہیں آپ کا کیا جواب ہے آپ کا کیا نظریہ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ جی سر میرا یہ میں نہیں مانتا اس بات کو کہ مولا حسن نے اپنی حکومت آپ بات ہی جھوٹ ہے نا. آپ اگر خود نہیں مانتے تو ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ بات ہی جھوٹ ہے بھائی. ٹھیک ہے نا
اوکے آپ نے جو فقرے کہا نا کہ ان کی حکومت تھی، انہوں نے اپنی حکومت معاویہ کو دیا، حکومت ان کی نہیں تھی، حکومت ان کی ٹوٹ چکی تھی، ان کے فوج کے سارے سالار معاویہ سے مل چکے تھے، ان کے پاس کوئی، ان کے ساتھی کوئی رہا نہیں تھا امام حسن مجتبی علیہ السلام کے پاس، معاویہ حکومت معاویہ کے ہاتھ میں تھا، کوفے کا جو خلافت تھا وہ ساقط کر ہو چکا تھا، کوفے کے لوگ معاویہ کے ساتھ مل چکے تھے، امام حسن مجتبی علیہ السلام اگر لڑائی کرنے پہ اصرار کرتے تو وہ شہید ہو جاتے، اور نہ صرف وہ شہید ہو جاتے بلکہ پورے عراق میں، مدینے میں جتنے بھی ان کے چاہنے والے تھے، ان کے سپورٹر تھے، سب کو چن چن کے وہ قتل کرتے، تو انہوں نے صلح کیا تاکہ ان کی جان بچائی جائے، ان کے اپنے اہل خانہ اہل بیت علیہ السلام کی جان بچائی جائے، ٹھیک ہے نا، اس لیے انہوں نے صلح کیا، معاویہ سے صلح کیا۔ اب آپ کہتے ہیں بیعت کی ہے، بیعت اس طرح جو آپ کہتے ہیں سر بیعت نہیں کیا ہے، بس حکومت ان کو چھوڑ دیا ہے، حکومت ان کے لیے ترک کر دیا ہے، حکومت معاویہ کے لیے ترک کر دیا ہے، اس لیے کہ ان کی اپنی حکومت بچی ہی نہیں، حکومت جب اپنی کولابس کر جاتی ہے، حکومت جب ساقط ہو جاتی ہے، مثلا جب امریکہ آیا تھا نا افغانستان میں، طالبان کی حکومت بالکل ٹوٹ گئی، طالبان بالکل کوئی طالبان کے ساتھ ہی نہیں تھا، طالبان کی حکومت ختم ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا، اسی طرح معاویہ نے اتنے پیسے خرچ کیے تھے عراق میں، رشوتیں دی تھی فوج کے سالاروں کو، اور فوج کے سالار بھی کرپٹ تھے، وہ خائن تھے، ان کو پتا تھا کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام ان کو پیسے نہیں ملے گا، ان کو غداری کرنے کے، چوری کرنے کا، اور ان کو ناجائز بیت المال سے ناجائز فائدہ اٹھانے کا اجازت نہیں دے گا، تو وہ لوگ معاویہ کے ساتھ مل چکے تھے، تو اس لیے ان کی حکومت تھی نہیں کہ وہ حکومت کو انہوں نے تسلیم کیا ہو۔ اوکے سر، مگر یہ جو بات ہے کہ مولا حسن نے ترک حکومت کیا، پھر چھوڑ دی مولا حسن نے حکومت، جو ہے حکومت ختم ہو چکی تھی بھائی، ترک حکومت کیا، میں نے عرض کیا حکومت نہیں تھی ان کی، معاویہ سے صلح سے پہلے، معاویہ کے صلح سے پہلے ان کی، اگر وہ فوج کے سب کمانڈر، ابھی پاکستان کی جو حکومت ہے، اب فوج انڈیا کے فوج سے مل جائے، ہاں، اور آپ کا کابینہ، پاکستان کا جو کابینہ ہے وہ انڈیا سے مل جائے، تو پاکستان میں بچا کیا، ٹھیک ہے نا، اگر آپ کی فوج کہ سب جو ہے جنرل جو ہے انڈیا سے مل جائیں تو آپ کے پاس کچھ بچے گا۔ اس کے بعد معاویہ نے سر مولا حسن کو زہر کیوں دلوایا؟ جب کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ حکومت یزید کو ملے، چاہتا تھا اس کے بعد حکومت یزید کو ملے، اگر امام حسن علیہ السلام زندہ ہوتے تو حکومت ان کو مل جاتی، معاہدہ یہی تھا کہ معاویہ کو حق نہیں ہے کہ اپنے بعد کسی کو تعین کرے، کسی کو اپنا جانشین بنائے، اور حکومت امام حسن علیہ السلام کو ملے گا ان کے بعد، تو انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو قتل کیا، اس لیے کہ ایک تو بنی ہاشم سے اس کو دشمنی تھی، دوسری بات یہ ہے کہ لوگ امام حسن علیہ السلام کی بہت عزت کرتے تھے کیونکہ وہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، علم میں، تقوی میں، شجاعت میں، ہر لحاظ سے وہ کامل ہیں، اور یزید کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کو راستے سے ہٹایا تاکہ یزید کے لیے حکومت کا راستہ ہموار ہو۔ وہ تو اس نے اپنی زندگی میں بیعت اپنے بیٹے کے لیے لے لی تھی لوگوں سے، ہاں، سب سے تو نہیں لی تھی نا، جو وہ لینا اس زمانے میں لینا چاہ رہا تھا، جب اس نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو قتل کیا تھا، اس زمانے میں سب لوگوں سے نہیں، اس کے فکر میں یہ تھا، نیت اس کی بنی تھی کم یزید، اس نے 49 کی بات ہے، یزید کے لیے بیعت اسی وقت شروع ہوئی تھی، سب لوگوں نے بیعت نہیں کیا تھا، ابھی خفیہ اس کی باتیں ہو جا رہی تھی، لیکن سب سے پہلے اس نے امام حسن علیہ السلام کو راستے سے ہٹایا تاکہ یزید کے لیے بیعت لیا جا سکے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا سر، اوکے، خدا حافظ۔ ٹھیک ہے۔